السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں محمد مرسل سرور، آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ پیارے بچوں، آپ کو میں نے سرگردہ روح کی پارٹ 1 سنایا تھا۔ آج میں آپ کو سرگردہ روح کا آخری قصہ سناؤں گا۔ میں نے کل اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ صبح جلدی آ جائے، کیونکہ اگر وہ دیر سے آیا تو پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ آتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے کیسے انکار کرے۔ میں اس کی تکلیف کو اور اس کے احساس کو سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ہی تھا، وہ کس طرح یہ جدائی برداشت کر سکتا تھا، جیسے وہ اپنا باپ تصور کر رہا ہو۔ اتنے عرصے مل کر پھر ایک دم ہماری جدائی ہو جائے، اس کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ میں ابھی کچھ عرصے یہاں اور ٹھہر جاؤں، لیکن کاروباری مجبوری ایسی تھی کہ میرا کراچی پہنچنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی خدمت کے صلے میں کچھ رقم اس کی جیب میں زبردستی ٹھوس دوں گا۔ اس کے انکار پر کہوں گا کہ اگر تمہارا باپ تمہیں خرچے کو کچھ رقم دیتا تو کیا تم انکار کرتے؟ میری اس بات پر وہ ضرور خاموشی سے اپنی رقم جیب میں رکھ لیتا۔ خاصی دیر گزرنے کے بعد کاشف نہیں آیا اور میں ہر گزرتے لمحے کو محسوس کر رہا تھا ابھی وہ نہیں آیا۔ نہ جانے اس نے کتنی دیر لگا دی ہے۔ مجھے خود اس کے چچا فخر الدین کے گھر جا کے ملنا چاہیے تھا۔ میں نے خود کلامی والے انداز میں اپنے آپ سے بات کری۔ میں بے اختیاری سے کرسی سے اٹھا اور کاشف کے چچا فخر الدین کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں ابھی فخر الدین کے گھر پہنچا ہی نہ تھا کہ ایک درخت کے پاس مجھے کاشف کھڑا نظر آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی بے فکری سے وہ اس جگہ کھڑا ہے، جبکہ اسے میرے پاس آنے کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ کاشف، میں نے آواز دی۔ میری آواز پر فون چونکا اور میری طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، میں اسے سینے سے لگا کر اس کے غم کو دور کر دینا چاہتا تھا۔ جب میں درخت کے پاس گیا تو وہاں کاشف کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ مجھے ذہنی تصور میں بھی کاشف دکھ رہا تھا۔ فخر الدین کے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میری دستک دینے پر ایک میری جیسی عمر کا آدمی باہر آیا۔ جی فرمائیے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں کاشف سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ کیا وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ آپ حیران نہ ہوں، 2 ماہ سے ادھر ایک گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ آج میں واپسی کراچی جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں کاشف نے میری خدمت کی، میری ضرورت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اس سے ملے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ حالانکہ میں نے کاشف کو سختی سے تاکید کی کہ وہ جلدی آ جائے۔ میں نے بتایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس بندے نے بولا، پھر آپ اندر آ جائیں۔ اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور خود ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی اور ہاتھ میں اخبار بھی تھا، اور اس کے پیچھے ایک خاتون بھی آ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اس خاتون کو کیوں لایا ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، اس نے کاشف کی تصویر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ یہ تصویر کاشف کی ہے، 2 ماہ تک میرے پاس آتا رہا ہے۔ پھر بھلا میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ یہی آپ کی خدمت کے لیے آتا رہا ہے؟ اس بار خاتون نے کہا۔ ہاں بھائی، یہی آتا رہا ہے۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے جھوٹ بول کے کیا ملے گا؟ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنا شک دور کر رہے ہیں۔ فخر الدین نے کیا شک؟ میں نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشف کو اپنے ابو انعام الہی سے بہت دلی لگاؤ تھا۔ جب انعام الہی اور اس کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو کئی دنوں تک کاشف بے ہوش رہا اور سوتا رہا۔ جب وہ اپنے ہوش میں آیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اس کو یہ دورہ پڑتا ہے اور اس کے ابو ابھی بھی زندہ ہیں، کسی پہاڑ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا، اور پھر جب اس کے ابو نہ ملے تو واپس لوٹ کر آ جاتا تھا۔ 2 سال قبل اس پر ایسا ہی دورہ پڑا تھا۔ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، لوگوں نے اس کو بہت روکا، لیکن وہ نہ چڑھا۔ پہاڑ سے گرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک سر پر اس کا سر لگا اور سر پھٹتے ساتھ ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بندے نے بولا۔ کیا؟ اس وقت حیرت سے میں چونکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر
وہ مر گیا ہے تو پھر میرے پاس وہ کیسے آتا رہا ہے؟ میری اس نے خدمت اس طرح کی کہ جیسے وہ واقعی جو ہے مجھے اپنا باپ سمجھ رہا ہو۔ اخبار میں کاشف کی پھر فخر الدین نے اس بندے کی طرف جو کاشف سے ملنے آیا تھا اس کی طرف اخبار کیا۔ اخبار میں کاشف کی کفن میں لپٹی ہوئی تصویر تھی اور خبر بھی لکھی ہوئی تھی پہاڑ سے گرنے کی موت کے سبب کی۔ اخبار کی تصویر پر نظر ڈالتے ساتھ ہی فخر الدین کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ کاشف 2 سال قبل اس کی موت ہو چکی تھی۔ میں راولپنڈی جانے والی ٹرین میں بیٹھا کاشف کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ کاشف اگر 2 سال قبل مر چکا ہے تو پھر میرے پاس 2 ماہ تک کیسے آتا رہا ہے؟ اس بات کی تصدیق فخر الدین نے کر دی تھی۔ واقعی میری شکل میں کاشف کو اپنے والد کی شکل دکھتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ تھا سرگردہ روح کا آخری قسط۔ اب میں آپ کو نئی ایپیسوڈ میں کوئی نئی کہانی سناؤں گا۔ آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کے چینل، میں ہوں محمد مسلم سرور۔ السلام علیکم۔